بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کائنات کی وسعتوں کے بارے میں۔ یہ کائنات کتنا بڑا ہے، کہاں تک انسان پہنچ چکا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے، انسان کیا چیز ہے، کائنات کتنا خوبصورت ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اور اس کائنات کو اللہ نے کتنی خوبصورت انداز سے بنایا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو میں ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز سے سٹارٹ کریں گے، جیسے کہ پلانکس پارٹیکل۔ پلانک پارٹیکل یہ کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نیوٹران، جو اس سے بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے پروٹون، جو اس سے بڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے یورینیم نیوکلیس، جو پروٹون اور نیوٹران دونوں سے بڑا ہے۔ پھر اس سے جو بڑا ہے وہ ہے ہائیڈروجن ایٹم، اور پھر اس سے جو بڑا ہے وہ ہے فرانسیم ایٹم۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ڈی این اے، جو اس سے بڑا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے وائرس یعنی بیکٹیریو پیج، جو ڈی این اے سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ریڈ بلڈ سیل، جو وائرس سے بڑا ہے۔ اس کے بعد تیمو مارگریٹا نیموبینسس۔ اس کے بعد آتا ہے کمپیوٹر، جو اس سے بڑا ہے۔ پھر اس سے بعد آتا ہے ہیومن، جو کمپیوٹر سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ارجنٹینوسورس، جو اس سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایروپلین، جو پھر اس سے بڑا ہے۔ اس کے بعد برج خلیفہ، جو دنیا کی سب سے اونچی ہیومن میڈ عمارت ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کومیٹ، جو اس سے بڑا ہے۔ اس کے بعد سیارہ سیرس، جو اس سے بڑا ہے۔ سیرس کے بعد مون 3500 کلومیٹر کے ساتھ، یہ سیرس سے بڑا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے کیلسٹو، جو مون سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مرکری، جو 4900 کلومیٹر کے ساتھ اس سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مارس، 6800 کلومیٹر کے ساتھ، جو مرکری سے بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وینس، 12000 کلومیٹر کے ساتھ، جو مارس سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ارتھ، 13000 کلومیٹر کے ساتھ، جو ان سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کیلپر 22b، جو اس سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نیپٹیون، 50000 کلومیٹر کے ساتھ، یہ بہت بڑا ستارہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے یورینس، 51000 کلومیٹر کے ساتھ، جو نیپٹیون سے بڑا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے سیٹرن، 120,000 کلومیٹر کے ساتھ، جو اس سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جوپیٹر، جو سیٹرن سے بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد ایک ستارہ ہے جو ہے پروکسیما سینچوری، 2 لاکھ کلومیٹر ڈائمیٹر کے ساتھ۔ اس کے بعد آتا ہے سن، 1,40,000 کلومیٹر کے ساتھ، اس میں کروڑوں اربوں زمینیں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد سائرس ایک ستارہ ہے جو سورج سے بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ویگا، جو اس سے بڑا ہے۔
اس کے بعد آتا ہے ارکٹرس جو اس سے بڑا ہے. اس کے بعد آتا ہے ریجیل جو اس سے بڑا ہے. اس کے بعد ایک اور بڑا ستارہ ہے بیٹلجیس جو اس سے بڑا ہے. اس کے بعد آتا ہے وی وائی کینس میجوری جو اس سے بڑا ہے. اس کے بعد آتا ہے یو وائی سکوٹی جو سب سے بڑا ستارہ ہے اور اس میں اربوں زمینیں آ سکتی ہیں. اس کے بعد ہے ٹون 618. اس کے بعد ہے ڈارک کلاؤڈز اور یہ سب مل کے بناتے ہیں میجر 71 26 لائٹ ایئر کے ساتھ. اور یہ سب مل کے بناتے ہیں برنارڈ لوپس جو 300 لائٹ ایئر پہ پھیلا ہوا ہے. اس کے بعد یہ سب مل کے ایک ملکی وے بناتا ہے اور سارے ملکی وے بن کے IC 1101 ایک کلاؤڈ ہے وہ بناتا ہے. اور یہ سب مل کے KBC وائٹ یہ بناتا ہے. اور یہ سب مل کے بناتا ہے ہمارا یونیورس، ہمارا آبزرویبل یونیورس جس کو ابھی تک انسان نے کیلکولیٹ کیا ہے. کتنا بڑا ہے یونیورس کبھی سوچا ہے؟ کبھی انسان کی سوچ یہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ ہم کبھی یہاں پر نہیں پہنچ سکتے. ابھی ذرا سوچیں اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہے، کتنا خوبصورتی سے اس نے اس کو پھیلایا ہے، کتنے اربوں کربوں اس نے یہ سب کچھ بنائے ہیں. اگر ہم ایک یو وائی اسکوٹی سے ہم زوم کر کے آگے جائیں یا سن سے ہم زوم آؤٹ کر کے جائیں تو یہ کہاں تک پہنچے گا؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ تو چلیے اب دیکھتے ہیں. اور یہ حساب لائٹ ایئرز کے حساب سے ہے. اب دیکھتے جائے اس بنانے والے کی تخلیق کو، کس انداز سے اس نے یہ سب کچھ پھیلایا ہے. وہ خود کتنا بڑا ہوگا. کیا یہ سب کچھ ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آ سکتا ہے؟ دھماکے سے تو چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، لیکن یہ کیسا دھماکہ ہے جس نے اتنا بڑا کائنات ایک مخصوص انداز میں ہر چیز اپنی مخصوص مدار میں گر کر رہی ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے. کیسے پھیلایا؟ خود پھیل سکتا ہے؟ کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ نہیں. یہ اس بنانے والے کی شاہکار ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ملکی وے. یہ صرف ایک ملکی وے ہے جو بہت بڑا ہے. اس میں اربوں کربوں ستارے سیارے موجود ہیں. ملکی وے سے ہم زوم آؤٹ کر لیں تو ایسے لاکھوں کروڑوں ملکی وے ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ ٹکراتے ہیں بلکہ ایک مخصوص انداز میں موجود ہے. یہ لاکھوں کروڑوں ملکی وے مل کے ہماری یونیورس کو بناتا ہے. یہ کربوں کے حساب سے ملکی وے ہے، بلکہ کربوں سے بھی بہت زیادہ.
تو اس میں ستارے اور سیارے کتنے ہوں گے؟ اس میں انسان کی حقیقت کیا ہے؟ یقیناً ہم مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ انسان تو کیا، ہم سورج اور سولر سسٹم کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے، ہماری ملکی وے کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے، اور یہ سب ملکی وے بن کے ہماری کائنات کو بناتا ہے، اور یہ ہے ہماری کائنات جن کی وسعتوں کی کوئی محدود باؤنڈری نہیں، جن کی وسعتیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ ہے ہماری آبزرویبل یونیورس، یہ یونیورس ہے، اور یہ تو صرف ایک یونیورس ہے ہماری، ایسے لاکھوں کروڑوں کروڑوں یونیورس ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہیں، اور کیا پتہ یہ لاکھوں کروڑوں یونیورس مل کے ایک ملٹی ورس بناتا، اور وہ لاکھوں کروڑوں ملٹی ورس بن کے ایک سپر یونیورس بناتا، کیونکہ انسان کی علم کی حد صرف یہاں تک ہے، یہاں تک انسان نے اپنے اندازے لگا کر اس کائنات کو کیلکولیٹ کیا ہے۔ یہ گولے سارے الگ الگ یونیورس ہیں۔ اب ذرا سوچیں اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہے۔ انسان یہاں سے مائکروسکوپ میں بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، اس نے کیسے کائنات کو پھیلایا، کیسے اس نے کائنات کی وسعتوں کو رونما کیا، کیسے اس نے کائنات کو پھیلایا۔ یہ ایک کائنات نہیں، ایسے کروڑوں کائنات ہے جو ان کے علم میں ہے، انسان کے علم میں نہیں۔ وہ سچ کہتے ہیں نا کہ زمین کی مثال ایک مچھر کے پر بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم حیثیت ہے اس زمین کی۔ یہ انسان اس زمین پہ کتنا لڑتا ہے، وسائل زمین کتنا لڑتا ہے انسان، کبھی سوچا ہے؟ وہ بنانے والا کتنا بڑا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس زمین کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔